الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 39 آیات تمہیدی نوعیت کی ہیں، پھر اس 39 آیات میں سے ابتدائی 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا گروہ تو وہ ہے جو کہ مومنین صادقین کا گروہ ہے، جو کہ حق کا طالب ہے اور جب اس کے سامنے کوئی حق بات آئے تو اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت قرآن سے ہدایت پا جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے مطابق انہی کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی ہدایت سے سرفراز فرمائیں گے۔ ان کی صفات ہم نے ابتدائی 5 آیات میں تفصیل سے پڑھ لی۔ اب اگلی 2 آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حق کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر حال میں حق کا انکار کریں گے، خواہ وہ ہمارے سامنے کتنا ہی واضح ہو کر آ جائے۔ تو ان کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6 سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کہ انکار پر اڑ گئے، جنہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں انذار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں انذار نہ کریں، انہیں خبردار کریں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں۔ لا یؤمنون، اب یہ مان کر نہیں دیں گے، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یعنی ان کے سامنے حق آیا اور انہوں نے حق کو جان بوجھ کر انکار کر دیا، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، تو لہٰذا اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اب یہ کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کافر ہو گئے ہیں۔ کافر اصل میں انہی کو ہی کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے حق بات پیش کی جائے اور وہ اس کو سمجھ بھی لے کہ یہ بات حق ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا جان بوجھ کر انکار کر دے۔ تو ایسے لوگوں پر اب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ حق کا انکار کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو کہ واقعی کافر ہو چکے ہیں، اب ان کو خبردار کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو انذار کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، یعنی یہاں پر مہر سے مراد سیل کے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے پھر آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں تو اب ان کے دل اور کان سیل کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کا جان بوجھ کر انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ کبھی اب ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ دنیا میں تو ان کو یہ سزا دی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آخرت میں یہ بڑے عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان 2 آیت میں اس دوسرے گروہ کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ تو در حقیقت کافر ہیں، لہذا ان کو انذار کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد پھر اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو کہ بین رہنا چاہتا ہے، جو کہ مفاد پرست طبقات ہیں۔ یعنی رسول کی دعوت جب بھی کسی علاقے میں پہنچتی ہے اور وہاں پر رسول کو کسی قدر اختیار اور اقتدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو یہ 3 ہی قسم کے گروہ ہمیشہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو مومنین صالحین کا گروہ جس کا کہ تعارف ہم نے ابتدائی 5 آیت میں حاصل کر لیا، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ صاف اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 آیت میں بیان کیا۔ اب آیت نمبر 8 سے اور آیت نمبر 16 تک اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں اس تیسرے قسم کے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ در حقیقت منافقین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کہاں ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر اہل ایمان کے گروہوں میں شامل ہونے میں فائدہ ہے تو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں فائدہ کفر کے گروہوں کو اختیار کرنے کا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ مفاد پرست طبقات ہوتے ہیں جو کہ بڑی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، اور اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ تفصیل سے یہاں پر بیان کیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اور ان کے علاوہ یعنی ان دو گروہوں کا تذکرہ جو ہو چکا ہے، ان کے علاوہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، در حال ہے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے، کسی چیز پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو، یعنی اللہ کو بھلا کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو کہ اہل ایمان ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے در حقیقت مگر اپنے ہی آپ کو، یہ فریب میں مبتلا نہیں کر رہے کسی اہل ایمان کو نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو، بلکہ اپنے ہی آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کا انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، در حقیقت ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہو، حسد کا روگ ہو، کہ وہ در حقیقت اہل ایمان سے حسد میں مبتلا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق اس حسد کی بیماری میں اضافہ فرما دیا۔ اور یہ ہے کہ یہ بیماری ان کی ہو سکتی ہے دنیا پرستی کی ہے، یعنی یہ دنیا کے مفاد کیونکہ اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان کو ملتی رہے، اور یہ ہے کہ اگر آخرت بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کا بھی معاملہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا کا کوئی نقصان یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو خرچ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں۔ تو یہ اصل میں ان کے اندر جو روگ ہے وہ ایک دنیا پرستی کا روگ ہے، یعنی یہ مرض سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی جو اس طرح کی بیماری لیے ہوئے ہوگا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی بیماری میں اضافہ ہی کریں گے۔ جب وہ اپنے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں تو اسی بیماری میں مبتلا رہے اور آخرت میں یہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ کفار کے لیے وہاں تذکرہ کیا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بڑے عذاب سے دوچار ہوں گے، اور یہاں منافقین کے لیے تذکرہ کیا گیا کہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو کہ یہ بولتے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا گویا کہ اس کی عادت ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ 3 نشانی کو بیان کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی یہ جو تم سے سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہم مصالحت کی روش اختیار کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو اور کفار کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی بیچ کی راہ اختیار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں کوئی اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ یعنی جب کسی نبی کی اور رسول کی دعوت آ جاتی ہے تو وہاں پر 2 ٹوک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یا تو مانو، تو اگر مانو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں رسول کے ساتھیوں کو غلبہ عطا کریں گے، ان کو اقتدار اختیار سے نوازیں گے، اور انکار کرنے والے ہوگے، منکر ہوگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی دنیا ہی میں عذاب کو مبتلا کر دیں گے۔ تو لہذا اس کے اندر کوئی بیچ کی راہ اختیار کرنا یہ در حقیقت فساد برپا کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہذا کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ، یہی اصل میں فساد مچانے والے، یہی اصل میں فساد کرنے والے، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ ایسے کہ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جیسے کہ یہ مومنین صادقین ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئے ایسے جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے، یعنی ان کے نزدیک یہ جو مومنین صادقین ہیں، یہ جو دین کو تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی دنیا بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی مال اور جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں، در حقیقت یہ حماقت ہے۔ تو لہذا وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان احمقوں کی طرح معاذ اللہ ایمان لے کر آئے؟ الا انہم ہم السفہاء، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا تفسیرہ ہے کہ جان لو کہ بے شک یہ ہے اصل میں احمق، یہ ہے اصل میں سفہاء، ولکن لا یعلمون، لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے، اصل حماقت میں مبتلا تو یہ لوگ ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے
تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم نے تو مان لیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی کفار کے پاس، علماء یہود کے پاس، اپنے انظماء کے پاس، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ان سے تو ہم در حقیقت استہزاء کر رہے ہیں، ان سے تو ہم اصل میں کھیل رہے ہیں، ان کو تو در حقیقت ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو در حقیقت یہ اہل ایمان کو کیا بنا رہے ہوں گے، کیا استہزاء کر رہے ہوں گے، بلکہ اللہ ان کا استہزاء کر رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اپنے قانون کے مطابق، ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ اپنی سرکشی میں، اپنی طغیانی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اپنے طغیانی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، یعنی ان کو توفیق نصیب ہوئی تھی کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اقرار بھی کیا تھا زبان سے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو گویا کہ انہوں نے در حقیقت ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو پھر کچھ بھی نفع بخش ثابت نہ ہوئی، کچھ بھی کام نہ آئی ان کی یہ تجارت، اور نہ ہی یہ کوئی ہدایت پا سکے، نہ ہی یہ کوئی راستہ پا سکے۔ اس آیت نمبر 16 تک ان کے کردار کا نقشہ پیش کیا گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ دو مثالوں کے ذریعے سے ان کے کردار کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پہلی مثال تو انہی کفار کی ہے کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر لگا دی، جن کے دلوں میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا معاملہ جن کا ہو چکا ہے، ان کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کہ اندھیری رات میں کسی شخص نے کوئی الاؤ جلایا، کوئی آگ روشن کی، یعنی ایک ایسے قافلے کا تصور کیا جائے کہ جو کہ گزر رہا ہے اور رات سخت اندھیری ہو چکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس میں ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ الاؤ جلاتا ہے، آگ روشن کرتا ہے تاکہ کچھ روشنی ہو جائے۔ تو فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، یعنی جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی، یہ عجیب حادثہ پیش ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اسی اندھیرے میں کہ اب وہ اسی میں کچھ دیکھ نہیں پاتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شرک اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اس اندھیرے میں ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور ہدایت کی شمع کو روشن کرتے ہیں کہ اس سے ہدایت پھیل جائے، لیکن ان بد نصیبوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی پھیل گئی، ہدایت کی شمع روشن ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی، لہذا جیسے یہ پہلے اندھیرے میں تھے تو اب ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی اسی طرح کی گمراہی اور ضلالت اور اندھیرے میں ہے کہ در حقیقت سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بہرے ہیں اور یہ گونگے ہیں اور یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو پس اب یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، اب یہ پلٹیں گے نہیں، یعنی ان کے دل پہلے ہی ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، انہوں نے ہدایت کو جان بوجھ کر انکار کر دیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے معاملے میں بہرا، گونگا اور اندھا کر دیا، اب یہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 19 میں مثال پھر ان منافقین کا ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ مثال بالکل ایسی کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہو، گرج ہو اور چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہوں کڑک کی وجہ سے، گرج کی وجہ سے، اپنے موت کی ڈر سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کڑک کی وجہ سے موت ہی آ جائے، لہذا وہ اس کڑک کو سننا نہیں چاہ رہے اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہوں۔ واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے منکروں کا، ایسے انکار کرنے والوں کا تو احاطہ کیے ہوئے ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی آسمان سے بارش کی مراد وہی ہدایت کی بارش، یعنی یہ قرآن حکیم جو کہ ہدایت کی بارش ہے، جو کہ ہدایت کے طور پر ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، اس کے اندر خوشخبریاں بھی ہیں، یعنی چمک ہے، گرج بھی ہے، رعدوں و برق، جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو بجلی چمکتی ہے اور اس کے اندر لوگوں کو امیدیں بھی ہوتی ہیں
اور گرج چمک بھی ہے جس سے کہ لوگوں کو خوف بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ڈانٹ بھی ہے، اس میں تنبیہ بھی کی گئی ہے، اس میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم جان بوجھ کر انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوگا اور بشارت بھی ہے۔ لیکن یہ ڈانٹ اور گرج کو سننے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ اس قرآن حکیم میں آ رہی ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے کانوں میں انہوں نے انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں، یہ گرج کو نہیں سنتے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس ڈانٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے بلکہ تیار نہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ممکن ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دے، ان کی بھی بینائی کو سلب کر دے، یعنی جیسے ان کی بینائی سلب ہو گئی تھی، وہ اندھے ہو گئے تھے، ویسے ہی اگر ان کا یہی معاملہ رہا تو ان کی بھی بینائی سلب ہو سکتی ہے۔ لیکن کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بھی بجلی چمکتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی دین میں آسان معاملہ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اس میں چل لیتے ہیں، اپنا بھی حصہ اس میں لگا لیتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل معاملہ آتا ہے، جب دین کوئی قربانی کا تقاضا کرتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ اپنے مال کو لے کر آؤ، اپنے جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ، اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ میں لگاؤ، تو پھر یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، آسان چیزوں کو وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بھی بینائی کو اور ان کی بھی بصارت کو سلب کر لے، یعنی جیسے کہ ان کی بصارت سلب کر لی گئی تھی وہ جو کہ کفار تھے، ابھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، یعنی ابھی بھی اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ابھی ان کی مہلت ختم نہیں ہوئی، ابھی ان کو مہلت ہے، ابھی بھی چاہیں تو یہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہ ان کی روش ایسی ہی رہی، ایسے ہی ان کا معاملہ رہا تو ان کی بھی سماعت اور بصارت سلب ہو سکتی ہے، اور ان کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی دلوں میں مہر کر دی جائے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم والے انداز سے۔ لیکن ابھی ان کے لیے مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بھی سماعت کو اور ان کی بھی بصارت کو سلب کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ 20 آیات میں ان 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد پھر اب خطاب میں کچھ التفات ہو رہا ہے، اور رخ یثرب کے جو گرد و نواح میں آباد مشرکین تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو اوس و خزرج کے قبائل تھے جن کی ایک اکثریت تو ایمان لے کر آئی تھی، جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا میں دعوت دی تھی ایک متعدد تعداد ایمان لے کر آ گئے تھے، انہوں نے ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب میں آنے کی دعوت دی۔ لیکن ان میں کچھ ابھی ایسے قبائل تھے جو کہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے اور اپنے شرک کے دین پر ہی تھے، اور یہ اصل میں یہود سے متاثر تھے، تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے اس بات کو بیان کیا کہ تم تو اب ان کے پیچھے مت لگو، ان یہودیوں کے، یہ لوگ جو کہ کافر ہو چکے ہیں اور جو اس بات کا انکار کر رہے ہیں، تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگ کر برباد مت کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے کہ تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ، اس کے عذاب سے تم بچتے رہو، یعنی اسی کی ایک بندگی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو مت ملاؤ، اس کے ساتھ شرک مت کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ تعالیٰ، وہ تمہارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ایسے جیسے کہ تمہارے لیے فرش، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے ایسے بنایا جیسے تمہارے لیے چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے بارش کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل بطور رزق تمہارے لیے نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مد مقابل مت ٹھہراؤ، کوئی اس کا ند مت بناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو یہ نعمتیں تمہیں دینے والا کون ہے، صرف وہی ایک ہستی ہے اللہ تعالیٰ جو کہ اصل میں واقعی تمہارا رب ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ۔ اور یہی دعوت ہے جو کہ در حقیقت قرآن حکیم کی ہے، لہذا اس دعوت کو قبول کر لو، اس کو اختیار کر لو، اس قرآن حکیم کی دعوت کو، اور یہ جو قرآن حکیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو، لہذا بیان کیا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اس معاملے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، ریب ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے،
تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، گھڑ لو. یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، اللہ کا یہ کلام نہیں ہے، تو جس طرح وہ خود سے گھڑ سکتے ہیں تو تم بھی ذرا اسی طرح کا کوئی کلام پیش کر کے تو دکھاؤ. یہ اصل میں قرآن حکیم کا چیلنج ہے. قرآن حکیم اس چیلنج کو بار بار پیش کرتا ہے اور بیان کرتا ہے. پہلے اس بات کو بیان کیا کہ اسی طرح کا کوئی قرآن لے کر آؤ، پھر اس بات کو بیان کیا کہ تم اسی طرح کی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور پھر سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اچھا چلو ایک ہی صورت تم اس طرح کی لے آؤ، تم کوئی ایک صورت ہی اس طرح کی گھڑ کر لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے تمام کے تمام شہداء کو، اپنے تمام کے تمام زوما کو، اپنے تمام کے تمام ان لیڈران کو، اپنے ترجمان کو، اپنے نمائندوں کو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکتے. یعنی یہ اصل میں ایک چیلنج کا انداز اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، اور یہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں اس طرح یقین کے ساتھ کہ تم واقعی ہرگز اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے. ایک صورت تو سورہ کوثر بھی ہے، ایک صورت تو سورہ والعصر بھی ہے 3 آیت پر مشتمل. تو کسی نے کوشش بھی نہیں کی کہ کوئی 3 آیت پر مشتمل اس طرح کی ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر پیش کر دے. تم ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایک صورت بھی اس طرح کی نہیں بنا سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ آگ جس کا ایندھن اصل میں انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور ایسے ہی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.